السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسلام کی تعلیم میں جہاں ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی احکامات موجود ہیں اور معاشرتی، گھریلو یا ذاتی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں بتا نہ دیا گیا ہو، اور قرآن کریم کی جن باتوں کی وضاحت ضروری تھی وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور ارشادات سے سمجھا دی، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا جو بظاہر چھوٹی ہیں لیکن انسانی زندگی کے اخلاق اور صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اتنی باریکی سے ذاتی زندگی میں جا کر احکامات دیے گئے ہیں کہ اسلام کے مخالفین کو اگر کوئی اور اعتراض نہیں ملا تو یہی کہہ دیا کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ ایسی باتوں کا بھی حکم دیتا ہے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو گھریلو یا ذاتی نوعیت کی باتیں ہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہی باتیں پتہ نہیں لگتی کہ یہی باتیں ہیں جو اخلاق اور مذہب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی جگہوں پر ہمیں مختلف معاملات میں جن میں عورت کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور مختلف احکامات دیے ہیں، اس میں عورت کے فرائض کا بھی ذکر فرمایا ہے، اختیارات کا بھی ذکر فرمایا ہے، ذمہ داریوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں لگتا اور قرآن کریم کو غور سے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگتا، یا یہاں اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عورت پہ سختی ہے، لیکن حالانکہ وہ عورت کے عزت احترام قائم کرنے کے لیے اور عورت کی گھریلو اور ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں باتیں۔ یہاں کے لوگ جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی وجہ سے ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں،
سمجھتی ہیں کہ اسلام میں عورت کی حیثیت ایک کم درجے کے شہری کی ہے اور اصل مقام جو ہے وہ صرف مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں، حالانکہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف کیا ہے، اور اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایسی عورتیں جن کو قرآن کریم یا دین کی صحیح تعلیم کا علم نہیں، انہوں نے اس کا صحیح مطالعہ نہیں کیا، وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل بعض دفعہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ یہ دجال کی ایک چال ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان عورتوں کو ان کا ہمدرد بن کر اسلام سے اتنا دور لے جاؤ کہ اسلام کی آئندہ نسل ان سوچوں کی حامل ہو جائے جو اسلام کی تعلیم سے دور لے جانے والی ہیں، اور اس طرح وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ تو احمدی عورت کو ہمیشہ ان سوچوں سے بچنا چاہیے اور دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اسلام نے تو عورت کو جو تحفظ دیا ہے اور کوئی مذہب اتنا تحفظ نہیں دیتا، اور ہمیں اس زمانے میں جس طرح کھول کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا ہے، اس کے بعد ممکن نہیں رہ سکتا کہ ایک احمدی عورت کسی دجالی چال یا کسی فتنے میں آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورت ہوتی ہے۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ تو دیکھیں کتنی وضاحت سے آپ نے فرمایا کہ حقوق کے لحاظ سے دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، اس لیے مرد یہ کہہ کر کہ میں قوام ہوں اس لیے میرے حقوق بھی زیادہ ہیں، زیادہ حقوق کا حقدار نہیں بن جاتا۔ جس طرح عورت مرد کے تمام فرائض ادا کرنے کی ذمہ دار ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے تمام فرائض ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو یہ محاورہ ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، غلط محاورہ ہے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت سے دل بھر گیا، دوسری پسند آ گئی تو اس سے شادی کر لی، اسے چھوڑ دیا اور پہلی بیوی کے جذبات اور احساسات کا خیال ہی نہ رکھا گیا، تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ عورت کوئی بے جان چیز نہیں ہے بلکہ جذبات احساسات رکھنے والی ایک ہستی ہے۔ ایک عرصے تک تمہارے گھر میں، مردوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ایک عرصے تک تمہارے گھر میں سکون کا باعث بنی، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ان کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتی رہی، اب اس کو تم ذلیل سمجھو اور گھٹیا سلوک کرو اور بہانے بنا کر اس کی زندگی اجیرن کرنے کی کوشش کرو، تو یہ بالکل ناجائز چیز ہے۔ یا پھر پردہ کے نام پر باہر نکلنے پر ناجائز پابندیاں لگا دو۔ اگر کوئی مسجد میں جماعت کے کام کے لیے آتی ہے تو الزام لگا دو کہ تم نہیں کہیں اور جا رہی ہو، تو یہ انتہائی ایسی گھٹیا حرکتیں ہیں جن سے روکا گیا ہے مردوں کو۔ حالانکہ فرمایا کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت کا اس طرح سے تمہارا سلوک ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ جس طرح دو حقیقی دوست ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس طرح تعلق رہنا چاہیے مرد اور عورت کو، کیونکہ جس بندھن کے تحت عورت اور مرد آپس کے بندھن میں بندھے ہیں وہ ایک زندگی بھر کا معاہدہ ہے۔
اور معاہدے کی پاسداری بھی اسلام کا بنیادی حکم ہے، اور معاہدوں کو پورا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرتے ہیں، اور کیونکہ ایک ایسا بندھن ہے جس میں ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس لیے مرد کی بہت سی باتوں کی عورت گواہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا نیکیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود فرما رہے ہیں کہ اگر مرد عورت سے صحیح سلوک نہیں کرتا اور اس سے صلح صفائی سے نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اس کی عبادت کس طرح کرے گا؟ کس منہ سے اس سے رحم مانگے گا خدا سے، جبکہ وہ خود اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا ہو رہا ہے؟ اس لیے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے وہی اچھا ہے جو اپنے اہل سے اچھا ہے، اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے عورت کا تحفظ جو اسلام نے کیا ہے۔ اب کون سا مذہب ہے جو اس طرح تحفظ دے رہا ہو عورت کو، اس کے حقوق کا اس طرح خیال رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی کرتے ہوئے عورتوں کا ورثہ لو، اور انہیں اس غرض سے تنگ نہ کرو کہ تم جو کچھ انہیں دے بیٹھے ہو اس میں سے کچھ بھی لے بھاگو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں، اور ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھ دے۔ تو فرمایا کہ اے مومنو، جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے اور اس کے رسول پر بھی ایمان ہے، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو، جن کو تم دوسرے گھروں سے بیاہ کر لائے ہو، ان کے عزیز رشتہ داروں سے، ماں باپ، بہن بھائی سے جدا کیا ہے، ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور حقوق ادا نہ کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو، الزام تراشیاں نہ کرو، اس کوشش میں نہ لگے رہو کہ وہ کس طرح عورت کی دولت سے، اگر اس کے پاس دولت ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ظاہری دولت ہے جو نظر آ رہی ہے، بعض مرد عورتوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے اسے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، اور پھر اس کی دولت سے، عورت کی دولت سے مرد فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ اگر میاں بیوی کی نہیں بنتی تو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ خلا میں عورت جو ہے وہ خلا لے لے تاکہ مرد کو طلاق نہ دینی پڑے، تاکہ حق مہر نہ دینا پڑے۔ تو یہ بھی مالی فائدہ ہے اٹھانے کی ایک قسم ہے۔ پھر بیچاری عورتوں کو ایک لمبا عرصہ تنگ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حق مہر عورت کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حرکت کسی طور پر جائز نہیں۔ پھر بعض دفعہ زبردستی یا دھوکے سے عورت کی جائیداد لے لیتے ہیں، مثلاً عورت کی رقم سے مکان خریدا اور کسی تیرے بیوی کو قائل کر لیا کہ میرے نام کر دو یا کچھ حصہ میرے نام کر دو، آدھے حصے کے مالک بن گئے، اور اس کے بعد جب ملکیت مل جاتی ہے تو پھر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ مکان کا وہ حصہ لے لیتے ہیں علیحدہ کر ہو کے۔ یا بعض لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور عورت کی کمائی پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام اس قسم کے مرد ہیں جو اس قسم کے کام کرنے والے مرد ہیں، ناجائز کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ دار یا سسرال والے جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور بیچاری عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اسے دھکے دے کر ماں باپ گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ظالمانہ فعل ہیں، ناجائز ہیں۔ تو یہ ہے اسلام ہمیں بتا رہا کہ عورت سے اس قسم کے سلوک نہ کرو۔ اب یہ بتائیں کہ کس مذہب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے عورت کی اس گہرائی میں جا کر اتنے حقوق کا خیال رکھا ہو؟ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو یہ حقوق دلوائے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
بیوی اسیر کی طرح ہے، اگر یہ عاشرہن بالمعروف پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں۔ غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جانشین بنانے کے لیے، بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو۔ تو فرمایا کہ بیویوں سے حسن سلوک کرو، کیونکہ جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہیں تو ان کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ ہونا چاہیے، اور تقویٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکی جب اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑ کر خامد کے گھر آتی ہے تو اگر اس سے حسن سلوک نہ ہو تو اس کی اس گھر میں، سسرال کے گھر میں، اگر کٹھے جوائنٹ فیملی ہے، وہی حالت ہوتی ہے جو ایک قیدی کی ہو رہی ہوتی ہے، اور قیدی بھی ایسا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لڑکی نہ خود ماں باپ کو بتاتی ہے، نہ ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچی کا گھر خراب نہ ہو۔ تو اگر لڑکی اس طرح گھٹ رہی ہو، اس طرح گھٹ گھٹ کر مر رہی ہو تو یہ ظالمانہ فعل ہے۔ یہ ایک اور تحفظ ہمیں دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ یہ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنا بات پر زد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصے سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنا سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگتی ہے اور بیوی مر گئی۔ اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف۔ ہاں اگر وہ بے جا کام کریں تو تنبیہ ضروری چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عورت کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستمشار نہیں کہ اس کی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ دل دکھانا بڑے گناہ کی بات ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جہاں مردوں کو سختی کی اجازت ہے وہ تنبیہ کی اجازت ہے، مارنے کی تو سوائے خاص معاملات کے اجازت سے آئی نہیں۔ وہاں بھی صرف دین کے معاملات میں اور اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے معاملات میں اجازت ہے، لیکن جو مرد خود نماز نہیں پڑھتا، خود دین کے احکامات کی عمل پابندی نہیں کر رہا، وہ عورت کو کچھ کہنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ تو یہ شرائط کے ساتھ جو بعض اجازتیں ملی ہیں مردوں کو، وہ عورت کے حقوق قائم کرنے کے لیے ہیں۔ شاید یہ عورتوں کو خیال ہو کہ یہ باتیں تو مردوں کو بتانی چاہیے۔ فکر نہ کریں ساتھ کی مارکی مرد سن رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں سن رہے ہیں آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ ایک صحابی کے بیوی کے ساتھ سختی سے پیش آنے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اعلان میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں۔ وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا ایک باہم معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وعاشرہن بالمعروف ہے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ تو دیکھیں اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں
کہ اصل میں تو مرد کو عورت کا نوکر بنا دیا ہے ایک طرح سے. آج پڑھی لکھی دنیا کا کوئی قانون بھی اس طرح کا حق نہیں دلواتا عورت کو. پھر بعض دفعہ شادی کے بعد میاں بیوی کی نہیں بنتی، طبیعتیں نہیں ملتی ہیں یا اور کچھ وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسلام نے دونوں کو ایسی صورت میں علیحدگی کا حق دیا ہے. اور یہ حق مردوں کو طلاق کی صورت میں ہے اور عورتوں کو خلا کی صورت میں ہے، اس میں بعض شرائط کی پابندی کے ساتھ. اور مردوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے عورتوں پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اگر یہ اس طرح زیادتی کرو گے تو یہ ظلم ہوگا اور پھر ظلم کی سزا بھی تمہیں ملے گی. ایک دوسری آیت میں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر طلاق دینے پر پختہ ارادہ کر لیں تو پھر یاد رکھیں کہ خدا سننے والا اور جاننے والا بھی ہے. اگلا اس کا مطلب ہے، یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بد دعا کرے، یعنی وہ عورت بد دعا کرے، تو خدا اس کی یہ دعا سن لے گا. تو یہاں تک مردوں کو ڈرایا ہے. تو دیکھیں آپ حقوق قائم کرنے کے لیے کس طرح مردوں کو انظار ہے. پھر ایک اعتراض اسلام پر یہ کیا جاتا ہے اور اسی اعتراض کو لے کر عورتوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں، تمہیں تو گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اسلام نے، اور مرد کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، حتیٰ کہ اگر اس کی خواہش ہو تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے. اول تو یہ جو جعلی اعتراضات ہیں بغیر سیاق و سباق کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور پتہ ہے کہ یہ عورت کی کمزوری کی بات ہے، اس لیے اس کو انگیخت کیا جائے، اس کو ابھار کر فائدہ اٹھایا جائے عورت کے جذبات سے. تو ان اعتراض کرنے والوں سے کوئی پوچھے کہ تم جو ایک شادی پر اکتفا کرنے کو اچھا سمجھتے ہو، کیا تمہیں یقین ہے، یہاں کی عورتوں سے ہی پوچھ لیں، کہ تمہارے خامند بعض برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ اکثریت کا جواب یہی ملے گا کہ ہمیں اپنے خامندوں پر تسلی نہیں. اور ان مغربی معاشروں میں جہاں طلاقوں کی شرح انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی کثرت جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ اسی بے اعتمادی کی وجہ سے طلاقیں لیتی ہے. عورت مرد سے شکوے کرتی ہے، شاکی ہے، اور پھر اس شک کی وجہ سے بعض اوقات خود بھی بعض برائیوں اور فضولیات میں پڑ جاتی ہے. تو اسلام نے جو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے وہ بعض شرائط کے ساتھ دی ہے. ہر ایک کو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ وہ شادی کرتا پھرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم تقوی پر قائم ہو، اپنا جائزہ لو کہ تم جس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ جائز ضرورت بھی ہے. پھر یہ بھی دیکھ لو کہ تم شادی کر کے بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو گے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر تمہیں شادی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر تم پہلی بیوی کی ذمہ داریاں اور حقوق ادا نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کی فکر میں ہو تو پھر تمہیں دوسری شادی کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے. خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجاوری کا دم بھر سکتا ہے. ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے. تلخ زندگی بسر کر لینی 1000 درجہ بہتر ہے. تعدد زواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ معصیت میں پڑنے سے انسان بچا رہے، اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے. یعنی اگر یہ احساس ہو کہ ان حقوق کو ادا نہ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، مرد کو کتنی شدید پکڑ میں اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ علم ہو مردوں کو تو وہ شاید یہ بھی پسند نہ کریں کہ ایک شادی بھی کریں. ایک شادی بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے، کون سا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے عورت کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے وہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے لیں.
پھر آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجے کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو، یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ شادیاں صرف شادیوں کے شوق میں نہ کرو، بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تمہاری پہلی بیوی ہے اس کے جذبات کی خاطر اگر صبر کر سکتے ہو تو کرو، ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت ہے تو پھر بے شک کرو، ایسے حالات میں عموماً پہلی بیویاں بھی اجازت دے دیا کرتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ پہلی بیوی کے جذبات کی خاطر مرد کو قربانی دینی چاہیے اور سوائے اشد مجبوری کے شوقیہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشا زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقوی پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلا اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خواہش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجاوری سے ثواب حاصل ہو، اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ 1 2 3 4 عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فسق ہوگا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کرو گے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہوں پر آمادہ ہوئے۔ فرمایا دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں جن کا اندازہ انسان عاشرہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے قانون کو اس کے منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جاوے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کہ مرد کی فطرت کے تقاضے کو بھی ملحوظ رکھا ہے لیکن ساتھ ہی عورت کے حقوق کو بھی تحفظ دیا ہے، اور فرمایا کہ تم مومن ہو تو تمہاری گھریلو معاملات میں، ذاتی معاملات میں ہمیشہ تمہیں تقویٰ مد نظر رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازدواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا۔ اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہو، مگر مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ مداخلت کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ 4 تک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پر نہیں، اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلے کا بخوبی علم ہے۔ تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرا لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا، اور نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بے شک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا، یعنی کہ عہد کو توڑنے کے جرم میں کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھائے اور حکم شرع پر راضی ہو جاوے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا۔ اس جگہ فرمایا کہ یہی مثال صادقاتی ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تعدد ازدواج فرض واجب نہیں کیا، خدا کے حکم کی روح سے صرف جائز ہے۔ پس اگر کوئی مرد اپنے کسی اور ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی روح سے ہے اور اس کی پہلی بیوی اس پر راضی نہ ہو تو اس بیوی کے لیے یہ راہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے۔ اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کرنے والے کو انکاری جواب دے دے۔ تو غیر جو اسلام پر 4 شادیوں کا اعتراض کرتے ہیں
ان کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں جو بھی مسلمان ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اور اس علم کے باوجود شادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ ضرورت جائز ہو، حق ادا کر سکتا ہو۔ تو پھر جب معاہدہ کرنے والوں کو علم میں ہے تو دوسروں کو دخل اندازی کا کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان لوگوں کو اپنے گھروں کی فکر کرنی چاہیے، جہاں غلط کاموں میں ملوث ہو کر اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اس تحریر میں بھی دیکھ لیں کہ ہر قدم پر عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ غرض اگر آنکھوں میں پردے نہ پڑے ہوں تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیوں اجازت دی گئی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ عورت کے دماغ میں، ایک مسلمان عورت کے دماغ میں مغربی تہذیب کے علمبردار جو ہیں، جن میں خود بھی بے انتہا کمزوریاں ہیں، اور بعض کا میں اشارتاً ذکر بھی کیا ہے، یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد کو اسلام نے عورت پر فوقیت دی ہے، اور اس طرح اسلام مرد کو یہ حق دیتا ہے کہ جس طرح چاہے وہ عورت کے ساتھ سلوک کرے، اور عورت کا کام ہے کہ صرف فرما برداری کرتی رہے اور مرد کے سامنے اونچی آواز نہ کرے۔ تو یہ سب کچھ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، اس کے متعلق اسلام کا حسین موقف لوگوں کو پیش کرنا چاہیے، اور خود بھی اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معترضین یہ اعتراض قرآن کریم کی اس آیت پہ کرتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، اور پھر یہ کہ بما فضل اللہ ہو، کہ مرد کو ہر پہلو سے عورت پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس کی مختلف مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت تفسیر جو خلیفۃ المسیح رابع نے کی ہے وہ میں تھوڑی سی یہاں بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے تو لفظ قوام کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ قوام کہتے ہیں اس ایسی ذات کو جو اصلاح احوال کرنے والی ہو، جو درست کرنے والی ہو، جو ٹیڑھے پن اور کجی کو صاف سیدھا کرنے والی ہو۔ چنانچہ قوام اصلاح معاشرہ کے لیے ذمہ دار شخص کو کہا جائے گا۔ پس قوامون کا حقیقی معنی یہ ہے کہ عورتوں کی اصلاح معاشرہ کی اول ذمہ داری، عورتوں کی اصلاح معاشرہ کی اول ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کا معاشرہ بگڑنا شروع ہو جائے، ان میں کجروی پیدا ہو جائے، ان میں ایسی آزادیوں کی رو چل پڑے جو ان کے آئلی نظام کو تباہ کرنے والی ہو، یعنی گھریلو نظام کو تباہ کرنے والی ہو، میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے والی ہو، تو عورت پر دوش دینے سے پہلے مرد اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کیا خدا تعالیٰ نے ان کو نگران مقرر فرمایا تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو نگران مقرر فرمایا تھا، معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنی بعض ذمہ داریاں اس سلسلے میں ادا نہیں کیں۔ اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں خدا تعالیٰ نے جو بیان فرما دیا وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر تخلیق میں کچھ خلقی فضیلتیں ایسی رکھی ہیں جو دوسری تخلیق میں نہیں ہیں، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قوام کے لحاظ سے مرد کی ایک فضیلت کا اس میں ذکر فرمایا گیا ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ مرد کو ہر پہلو سے عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء کہہ کر مردوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی بھلائی کا کام سپرد کیا ہے، تم نے اس فرض کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ اس لیے اگر عورتوں میں بعض برائیاں پیدا ہوئی ہیں تو تمہاری نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر عورتیں بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں اب بھی کہ اس مغربی معاشرے میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہاں کے عورتوں میں بھی، کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ تو خود تو کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں نازک ہیں، تو عورتیں خود بھی تسلیم کرتی ہیں کہ بعض اعضاء جو ہیں، بعض قوا جو ہیں مردوں سے کمزور ہوتے ہیں، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کھیلوں میں عورتیں مردوں کو علیحدہ علیحدہ ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اس معاشرے میں بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بناوٹ بنائی ہوئی ہے مرد اور عورت کی، اور اس فرق کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے، تو تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی اسلام نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی۔ عورتوں کو تو خوش ہونا چاہیے
کہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اگر گھریلو چھوٹے چھوٹے معاملات میں عورت اور مرد کی چھوٹی چھوٹی چپکلشیں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، تو مرد کو کہا ہے کہ کیونکہ تمہارے قوا مضبوط ہیں، تم قوام ہو، تمہارے اعصاب مضبوط ہیں، اس لیے تم زیادہ حوصلہ دکھاؤ اور معاملے کو حوصلے سے اس طرح حل کرو کہ یہ ناچاکی بڑھتے بڑھتے کسی بڑی لڑائی تک نہ پہنچ جائے اور پھر طلاقوں اور عدالتوں تک نوبت نہ آ جائے۔ پھر گھر کے اخراجات کی ذمہ داری بھی مرد پر ڈالی گئی ہے اسی وجہ سے۔ پھر یہ اعتراض کہ مرد کو اجازت ہے کہ عورت کو مارے، تو یہ اجازت اس طرح عام نہیں ہے، خاص حالات میں ہے۔ جب عورتوں کا باغیانہ رویہ دیکھو تو پھر سزا دینے کا حکم ہے، لیکن اصلاح کی خاطر پہلے زبانی سمجھاؤ، پھر علیحدگی اختیار کرو، پھر اگر باز نہ آئے اور تمہاری بدنامی کا باعث بنی رہے تو پھر سختی کی بھی اجازت ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ جسم پر نشان پڑ جائیں یا کوئی زیادہ چوٹ آئے۔ مغضوب الغضب ہو کر نہیں مارنا، بلکہ اصلاح کی غرض سے اگر تھوڑی سختی کرنی پڑے تو کرنی ہے۔ اب عورتیں خود سوچ لیں، جو اس حد تک جانے والی ہو عورت، اپنے فرائض ادا نہ کرنے والی ہو، اپنی بری صحبت کی وجہ سے بچوں پہ بھی برا اثر ڈال رہی ہو اور انہیں بے چینی پیدا کر رہی ہو، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اس وجہ سے پھر بچوں کی، آپ کی نسل بھی برباد ہو رہی ہوگی اور معاشرے میں بدنامی بھی ہو رہی ہوگی۔ تو لیکن ساتھ یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ جو عورتیں اپنی اصلاح کر لیں تو پھر بہانے تلاش کر کے ان کو سختی کرنے کی کوشش نہ کرو ان پہ۔ اور اسی طرح جو عورتیں نیک ہیں، فرمانبردار ہیں، تمہارے گھروں کی صحیح طور پر حفاظت کرنے والیاں ہیں، تمہارے مال کو احتیاط سے خرچ کرنے والیاں ہیں، اس رقم میں سے جو تم ان کو گھر کے اخراجات کے لیے دیتے ہو، گھر چلانے کے لیے دیتے ہو، کچھ بچا کر پس انداز کر کے تمہارے گھر کی بہتری کے سامان پیدا کرنے والیاں ہیں، تمہارے بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت پیدا کرنے والیاں ہیں، ان کو معاشرے کا بہترین وجود بنانے والیاں ہیں، ان بچوں کو، ان کو ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے ان کا، مردوں کو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان پر سختیاں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس پر فضیلت ہے اس لیے جو مرضی کروں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو فرماتا ہے کہ اگر یہ سوچ ہے تو یاد رکھو، اسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی فضیلت ہے پھر، اس لیے اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ اب اس کے بعد کیا دلیل رہ جاتی ہے کہ عورت کو کمتر، یہ کہا جائے کہ اسلام میں عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب خود کھاؤ اسے کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی کپڑے پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، اسے برا بھلا نہ کہو، اور ناراضگی کے باعث اگر علیحدہ ہونا پڑے تو پھر گھر میں اکٹھے ہی علیحدہ رہو۔ یعنی جیسا کہ تفصیل سے ذکر آیا ہے پہلے بھی، کہ اگر سختی کرنی پڑے تو اصلاح کی غرض سے سختی ہونی چاہیے، نہ کہ بدلے لینے کے لیے غصے اور طیش میں آ کر۔ اور پھر ان کے جذبات کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہری، یہ بھی خیال ہے کہ ان کے جذبات کا بھی خیال رکھو اور ان کی ظاہری ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ جو عورتیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، اپنے خامندوں کی وفادار اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے والیاں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں آپ کے پاس مسلمان عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ شرق و غرب کی تمام عورتیں میری اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں اور اس خدا پر بھی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ہم عورتیں گھر میں ہی قید اور محصور ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہم آپ مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتی اور آپ کی اولاد سنبھالے پھرتی ہیں۔
اور آپ مردوں کے گروہ کو جمعہ نماز با جماعت، عیادت مریضان، جنازوں وغیرہ پر جانا اور حج کرنے کے باعث ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کر جہاد کرنا بھی ہے۔ تم میں سے جب کوئی حج کرنے، عمرہ کرنے یا جہاد کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو ہم تمہارے اموال کی حفاظت کرتی ہیں، لباس کے لیے روئی کاٹتی اور تمہاری اولاد کو پالتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اجر میں برابر بھی شریک نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ کیا تم نے دین کے معاملے میں اپنے مسئلہ کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ ہرگز خیال نہ تھا کہ ایک عورت ایسی گہری سوچ رکھتی ہے۔ حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے فرمانے لگے کہ اے عورت، واپس جاؤ اور دوسری سب عورتوں کو بتا دو کہ کسی عورت کے لیے اچھی بیوی بننا، خاوند کی رضا جوئی اور اس کے موافق چلنا مردوں کی ان تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ وہ واپس عورت گئی اور خوشی سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کرتی گئی۔ تو فرمایا کہ اس طرح تعاون کرنے والیاں اور گھروں کو چلانے والیاں ہیں اور اچھی بیویاں ہیں تو ان کا اجر بھی ان کے عبادت گزار خامدوں اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے خامدوں کے برابر ہی ہے۔ تو دیکھیں، عورتوں کو گھر بیٹھے بٹھائے کتنے عظیم اجروں کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ میں مختصراً چند باتیں بیان کی ہیں میں نے ابھی، جن میں کچھ تحفظات جو اسلام عورت کو فراہم کرتا ہے اور کچھ حقوق جو عورت کے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم جو ہے، جو اصل میں عورت کا وقار اور مقام بلند کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں، اور پہلے بھی اس بارے میں توجہ دلا چکا ہوں، لیکن بعض باتوں اور خطوط سے اظہار ہوتا ہے کہ شاید میں زیادہ سختی سے اس طرح توجہ دلاتا ہوں یا میرا رجحان سختی کی طرف ہے۔ حالانکہ میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں جتنا اللہ اور اس کے رسول اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پردے کا حق ہرگز یہ مقصد نہیں، یہ بات پردے کے بارے میں ہے کہ عورت کو قید میں ڈال دیا جائے، لیکن ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جو پردے کی شرائط ہیں۔ تو جس طرح معاشرہ آہستہ آہستہ بہک رہا ہے اور بعض معاملات میں برے بھلے کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ احمدی عورتیں اپنے نمونے قائم کریں اور معاشرے کو بتائیں کہ پردے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقام بلند کرنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ کسی تنگی میں ڈالنے کے لیے۔ اور پردے کا حکم جہاں عورتوں کو دیا گیا ہے وہاں مردوں کو بھی ہے، ان کو بھی نصیحت ہے کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھو، بے وجہ عورتوں کو دیکھتے نہ رہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں پر مجلسیں لگانے سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں رستوں پر مجلسیں لگانے کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر آنے جانے والے کے سلام کا جواب دو، غزے بسر کرو، راستہ دریافت کرنے والے کی رہنمائی کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور ناپسندیدہ باتوں سے روکو۔ تو مردوں کو حکم دیا ہے کہ اگر بازار میں بیٹھے ہو تو پھر سلام کا جواب دو، بلکہ سلام کرو، راستہ پوچھنے والوں کو راستہ بتاؤ، اچھی اور پسندیدہ باتوں کا حکم دو۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو آپس کے تعلقات بڑھانے اور نیکیاں قائم کرنے والی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی غزے بسر کو بھی رکھا، یعنی یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے تمہارے معاشرے میں پاکیزگی قائم ہوگی
اور تمہیں نیکیاں کرنے کی مزید توفیق ملے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دہن بنے یا بے محابہ اپنی آنکھوں کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بدنظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ تو مومن کو تو یہ حکم ہے کہ نظریں نیچی کرو، اور اس طرح عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھو، یا ویسے بھی بلا وجہ دیکھنے کا جس سے کوئی واسطہ تعلق نہ ہو، کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن عموماً معاشرے میں عورت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ اس کی طرف توجہ اس طرح پیدا ہو جو بعد میں دوستیوں تک پہنچ جائے۔ تو اگر پردہ ہوگا تو وہ کافی مددگار ہوگا، اس سلسلے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اور پردہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور باقی سب سے پردہ کرنے کی۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو۔ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں، مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگیں مردوں کے لیے یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے لیے جو کوئی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں، اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورت عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہے۔ اور اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، عورتوں میں بھی کوئی یہی حکم ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں، آنکھوں میں حیا نظر آئے تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ کبھی کسی قسم کا کوئی غلط مطلب لے سکے۔ پھر باہر نکلتے ہوئے اس طرح اپنی چادر یا برقع یا حجاب وغیرہ لو کہ ان کے سامنے کا کپڑا اتنا لمبا ہو جو گریبانوں کو ڈھانپ لے۔ حضرت مسلم نے اس کی تشریح کی ہے، قمیض کا جو چاک ہوتا ہے سامنے کا ہوتا ہے گریبان جیوب ہنا کی کہ گریبان ہے اس تک نیچے تک آنا چاہیے۔ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جن کا نظر آنا مجبوری ہے وہ تو خیر کوئی بات نہیں، ظاہر نظر آئیں گی۔ بہرحال یہ ہے کہ تمہاری زینتیں ظاہر نہ ہوں۔ بعض عورتوں نے برقعوں کو بھی اتنی فیشنیبل بنا لیا ہے کہ برقعے کا کوٹ جو ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ایک تنگ قمیض کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ پردہ کا اصل مقصد تو زینت چھپانا ہے، نہ کہ فیشن کرنا، تو جو تنگ کوٹ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ آج کل عربوں یا ترکوں میں جو رواج ہے برقعے کا ہی بڑا اچھا ہے، لیکن وہی کہ کوٹ کھلا ہونا چاہیے۔ مختلف صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا۔ تو جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت ایسی خواتین کی ہے جو بعض قسم کے کوٹوں کو پسند نہیں کرتی اور خط لکھتی رہتی ہیں اگر کسی کا دیکھ لیں تو، اور بہت سو نے ایک دفعہ سمجھانے کے بعد اپنے تبدیلیاں بھی کی ہیں، لیکن فکر اس لیے پیدا ہوتی ہے جب بعض بچیاں اسکولوں کالجوں میں جھیپ کر یا شرما کر اپنے برقعے اتار دیتی ہیں۔ وہ یاد رکھیں کسی قسم کے کمپلیکس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں برکت ہے۔
تیسری دنیا کے ایسے ممالک افریقہ وغیرہ جو بہت پسماندہ ہیں، وہاں تو جوں تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے اور لوگ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے لباسوں کو ڈھکا ہوا بنا کر پردے کی طرف آ رہے ہیں، اور ان خاندانوں کی بعض بچیاں جہاں برقعے کا رواج تھا، برقع اتار کر اگر جین بلاؤز میں پہننا شروع کر دیں تو انتہائی قابل فکر بات ہے۔ ہم تو دنیا کی تربیت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، اپنوں میں اسلامی روایات اور احکامات کی پابندی نہ کرنے والوں کو دیکھ کر تو پھر انتہائی فکر مند ہو جانا چاہیے، انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس بارے میں فرمایا کہ خامند، باپ، سسر یا خامندوں کے بیٹے، اگر دوسری شادی ہے، پہلے خامند کی پھر اولاد تھی تو بھائی، بھتیجے، بھانجے یا اپنی ماحول کی عورتیں جو پاک صاف پاک دامن عورتیں ہوں، جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہو، کیونکہ ایسی عورتیں جو برائیوں میں مشہور ہیں ان کو بھی گھروں میں گھسنے یا ان سے تعلقات بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ یہ چند رشتے بتائے گئے، اس کے علاوہ ہر ایک سے پردے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری چال بھی باوقار ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو جو خواہ خواہ بد کردار شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو اور اس کو یہ موقع دو۔ اگر یہ عمل کرو گے، اس طرح عمل کرو گے، توبہ کی طرف توجہ کرو گے تاکہ خیالات بھی پاکیزہ رہیں، تو اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی اور اسی میں تمہاری عزت ہوگی اور اسی میں تمہارا مقام بلند ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں، یعنی قید خانہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیوں کر جذبات نفس سے اضطرارً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور غیر عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے، انتہائی تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع الاسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہو۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیل الرسن تعلیم سے بھگت رہا ہے، یعنی کہ اتنی آزادی والی تعلیم سے بھگت رہا ہے، یہاں کوئی شرم و حیا ہی نہیں رہی، تو بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہو کہ معاشرہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہاں کے ماحول میں پردے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان لوگوں کو دیکھنے کی عادت نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھی ہیں۔ یہ بھی خودکشیوں کا یہاں جو اتنی ہائی ریٹ ہے اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ جس بات کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نشاندہی فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں، اسی کی وجہ سے بے اعتمادی پیدا ہوئی اور اس بے اعتمادی کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو 70-80% طلاقوں کی شرح ہے ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں، یہ آزاد معاشرے کی وجہ ہی ہے۔ برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں اور پھر گھر اجڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں پردے کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بچہ رحم میں ہو تو کوئی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ تنگی و حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردے میں کوئی تنگی نہیں کی اور اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیے ہیں۔ جو تجاویز و اصلاحات لوگ پیش کرتے ہیں گورنمنٹ انہیں توجہ سنتی ہے،
گورنمنٹ کی تعریف میں باتیں ہیں اور ان پر مناسب اور مصلحت کے وقت کے موافق عمل کرتی ہے. کوئی شخص مجھے یہ تو بتائے کہ پردے میں نفس دکھانا کہاں منع ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ بعض عورتوں کی پیدائش کے وقت اگر مرد ڈاکٹروں کو بھی دکھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں یہ بعض مرد غیرت کھا جاتے ہیں کہ مردوں کو نہیں دکھانا، وہ بھی منع ہے. ضرورت کے وقت مرد ڈاکٹروں کے سامنے پیش ہونا وہ ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اسلامی پردے پر اعتراض کرنا ان کی جہالت ہے، یعنی یورپین لوگوں کی. یا جو لوگ جو سوچ رکھتے ہیں کہ پس پردہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پردے کا ایسا حکم دیا ہی نہیں جس پر اعتراض وارد ہو. قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غض بصر کریں. جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے. یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دیتا ہے کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھو. افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے مصنف کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے. نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے. اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی ہے نہیں جو اخبارات پڑھتے ہیں. ان کو معلوم ہوگا کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کیے جاتے ہیں. اسلامی پردے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جاوے. قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں. جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تو مدنی امور کے لیے پڑے ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پہلے مردوں کی اصلاح کر لو پھر کہو کہ پردے کی ضرورت نہیں رہی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے نہ ہوں جو صرف ذاتی خواہشات ہو ان کا مقصد. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک احمدی عورت کا اور ایک احمدی بچی کا ایک مقام ہے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکیوں پر قائم رہنے کے طریقے بتائے ہیں. اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے کھول کر وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہوئے بغیر ان راستوں پر چلیں اور ان حکموں پر عمل کریں. دنیا کو بتائیں اور کھل کر بتائیں کہ عورتوں کے حقوق کی اگر حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے، اور عورتوں کی معاشرے میں اگر عزت قائم کی ہے تو اسلام نے کی ہے. تم اے دنیا کی چکا چون میں پڑے رہنے والوں، آج اگر معاشرے کو امن پسند بنانا چاہتے ہو تو اسلام کی تعلیم کو اپناؤ. الٹا آپ کو ان کو یہ سبق دینا چاہیے، نہ کہ ان کی کسی باتوں میں کسی کمپلیکس میں آئیں. بتائیں ان کو کہ اگر آج اپنی عزتوں کو قائم کرنا ہے تو اسلام کی طرف آؤ. آج اگر اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا ہے تو ہمارے پیچھے چلو. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. یہ کرش مین مارکنگ میں بنا دیا گیا ابھی بچوں کے لیے زیادہ کرش میں ایسا کہتے تھے اور مین مارکنگ میں بنا دیا. بچے تو اسی طرح یہاں شور میں جا رہے ہیں. بچوں کا شور تو اس طرح آ رہا ہے کہ بچوں کی لگا کے وجہ بنائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.